چوزے نکل آئے، پانی بھی شروع کر دیا، لیکن اب ایک سوال سب سے اہم ہے، ان چیزوں کو سٹارٹر فیڈ کب اور کیسے شروع کرنی ہے؟ کیونکہ صرف فیڈ خرید کر چوزوں کے سامنے رکھ دینا کافی نہیں ہوتا، اسے رکھنے کا طریقہ، فیڈر کی صفائی اور چکس کا فیڈ تک آسانی سے پہنچنا بھی بہت اہم ہے۔ تو آج اپنی اصیل چکس گروتھ جرنی میں ہم یہی دیکھیں گے کہ سٹارٹر فیڈ شروع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اصیل چکس گروتھ جرنی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ نئے چکس کو پانی کیسے پلانا ہے اور پانی کے معاملے میں کن غلطیوں سے بچنا چاہیے، اور آج ہماری جرنی کا اگلا سٹیپ ہے سٹارٹر فیڈ۔ یہ ہمارے چکس کے لیے ابتدائی گروتھ کا بہت اہم حصہ ہے، اس لیے آج میں آپ کو وہی چیز پریکٹیکل طور پر دکھاؤں گا جو ہم اپنے چکس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فیڈ کون سی ہونی چاہیے۔ نئے چکس کے لیے اچھی کوالٹی کی چکس سٹارٹر فیڈ استعمال کریں، کیونکہ یہ ابتدائی عمر کے چکس کی نیوٹریشنل نیڈز کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے۔ ہم شروع ہی سے کوئی بھی عام دانہ یا گھر کی بچی خوراک دینا شروع نہیں کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سٹیج پر چکس کو ایک مناسب اور بیلنس سٹارٹر ڈائٹ ملے۔ چوزوں کو سٹارٹر فیڈ شروع کرنے کے لیے کئی دن انتظار کرنا ضروری نہیں۔ جب چکس ہیچ ہو کر ڈرائی اور ایکٹیو ہو جائیں تو ان کے لیے مناسب سٹارٹر فیڈ اویلیبل رکھی جا سکتی ہے۔ شروع میں یہ بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھائیں گے، لیکن دن کے دوران بار بار فیڈ کی طرف جائیں گے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ شروع کے دنوں میں آپ 3 دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے سٹارٹر فیڈ ان کو ڈالیں۔ اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب انہیں بھوک لگے تو فیڈ ان کے لیے اویلیبل ہو۔ اب یہاں ایک کام بہت ضروری ہے، فیڈ رکھ کر بس چلے نہیں جانا، کچھ وقت چکس کو آبزرو کریں، دیکھیں کون کون فیڈ کھا رہا ہے، کیا سب چکس ایکٹیو ہیں، کیا کوئی چک مسلسل ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، کیا کوئی چک فیڈ اور پانی دونوں میں دلچسپی نہیں لے رہا، کیونکہ کبھی کبھی مسئلہ فیڈ کا نہیں ہوتا بلکہ کوئی چک پہلے ہی کمزور یا سک ہو سکتا ہے۔ اور اب وہ غلطی جس میں خود بھی بچنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بچانا چاہتا ہوں، شروع سے سٹارٹر فیڈ میں اپنی مرضی سے بہت سی چیزیں مکس کرنا شروع نہ کریں۔ کبھی یہ ڈال دیا، کبھی وہ ڈال دیا، کبھی گھر کا دانہ، کبھی کوئی سپلیمنٹ۔ اگر سٹارٹر فیڈ بیلنسڈ ہے تو اسے بنیادی ڈائٹ کے طور پر استعمال کریں، اور اگر کسی سپلیمنٹ یا میڈیکیشن کی ضرورت ہو تو وہ ضرورت کے مطابق اور مناسب گائیڈنس کے تحت دیں، کیونکہ زیادہ چیزیں دینا ہمیشہ زیادہ فائدہ نہیں دیتا۔ اور ایک چیز فیڈ کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں، صاف پانی۔ آپ جب اپنے چوزوں کو فیڈ رکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے صاف پانی ضرور رکھنا ہے، کیونکہ فیڈ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، آپ کے چوزوں کو اس کے بعد پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری اصیل چکس گروتھ جرنی ہے تو ہم صرف آج فیڈ شروع کر کے بات ختم نہیں کریں گے، ہم ان چکس کو آگے بھی آبزرو کریں گے۔ آج یہ اتنے چھوٹے ہیں، لیکن کچھ دن بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کا وزن کتنا بڑھا، ان کی باڈی کتنی ڈیولپ ہوئی، فیدرز میں کیا تبدیلی آئی، اور سٹارٹر فیڈ پر ان کی گروتھ کیسی رہی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر اہم سٹیج پر آپ کو اصل رزلٹ دکھائیں، صرف باتیں نہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے اپنے اصیل چکس کے لیے سٹارٹر فیڈ شروع کر دیے۔ صحیح سٹارٹر فیڈ، صاف فیڈر، صاف پانی اور سب سے بڑھ کر چکس کی ڈیلی آبزرویشن، یہ ہماری ابتدائی کیئر کا اہم حصہ ہے۔ اب اگلے انتظار ہے ڈے 7 کا۔ ایک ہفتے بعد ہم دوبارہ ان چکس کو دیکھیں گے، ان کی گروتھ کمپیئر کریں گے، اور اگر ممکن ہوا تو ان کا ویٹ بھی چیک کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ڈے 1 سے ڈے 7 تک ہمارے اصیل چکس نے کتنی گروتھ کی۔ اگر آپ بھی اس پوری جرنی کو شروع سے آخر تک دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ابھی صرف شروعات ہے، اصل اصیل چکس گروتھ جرنی تو اب شروع ہی ہے۔ اللہ حافظ۔